بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے حکمت، اللہ دیتا ہے دانائی جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ نے حکمت دیا، بصیرت دیا، فراست دیا، تحقیق دیا گیا، بہت سا خیر۔ جو خیر ہے وہ حکمت میں ہے۔ جس کو اللہ نے حکمت دیا، میرا خالق السماوات والارض فرماتے ہیں، اس کو بہت کچھ خیر کا دیا گیا۔ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا، تحقیق اس کو دیا گیا خیر کثیر۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ العلم النافع یؤدی الی العمل۔ حکمت سے مراد وہ علم ہے جو علم انسان کو عمل کی طرف لے آئے۔ علم نافع ہو۔ علم نافع تب ہے جس علم پر عمل ہو۔ سبحان اللہ، جو عالم با عمل ہو، وہ عالم جو با عمل ہو، اس کو اللہ نے حکمتوں سے نوازا ہے۔ حکمت عالم کے پاس، بصیرت عالم کے پاس، تدبر عالم کے پاس، دانائی عالم کے پاس۔ دنیا کہتی ہے علماء نے کیا دکھایا، کیا کیا۔ ارے حکمت علماء کے پاس، فراست علماء کے پاس، سمجھ علماء کے پاس۔ میں کہا کرتا ہوں خاندان کے لوگ ہوا کرتے ہیں، چاہے جتنا کمزوری کیوں نہ ہو، پھر بھی خاندان تو ہے۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے خاندان میں ہیں۔ تو لہذا علماء کا بہت بڑا قدر کیا کریں اور علماء کے شان کو سمجھا کریں۔ ہم نے کیا سمجھا کہ علماء، مولوی اس کا نام ہے، صرف کاسا لے، صرف زکوٰۃ لے اور صرف اپنے مسجد کی امامت میں محدود رہے۔ نہیں، عالم وہ ہے جو قوم کا رہبر ہے، رہنما ہے، اور فراست، تدبر، فہم، علم، عقل، ہر دولت سے اللہ نے نوازا ہے۔ علماء تو علماء ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پر علم وہ ہو جس علم میں عمل ہو۔ عمل جو ہے یہ نور ہے۔ عالم کہتے بھی اس کو ہیں کہ جس عالم کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، عمل ہو، تقوی ہو، زہد ہو، للہیت ہو،
اخلاص ہو، اور جو تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرنا، نظر مانتے ہو، نظر ماننا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی کو. جو کچھ خرچ کرو گے، نظر جو ہے غیر اللہ کا، یہ تو حرام ہے. کسی بھی پیر، پیغمبر، ولی، قبر، دربار کا نظر ماننا حرام ہے، یہ شرک ہے. ہاں، اللہ کا نظر ماننا جائز ہے، پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا سوداگری ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ویسے اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم ظاہر کرو گے خیرات کو تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر اس کو چھپاؤ گے اور کسی غریب کو دے دو گے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر کرو گے تو اور کوئی مالدار دے کر وہ بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے پر آمادہ ہوگا، تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر چھپاؤ گے تو اس میں غریب کا پردہ ہے، اور اس سے جو ہے غریب خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو یوں چھپا دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مال کو زیادہ ظاہر کرو گے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی بدماش کو معلوم ہوگا اور وہ تمہیں نقصان دے گا. تو اس لیے ریا سے بھی خالی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے. یہ جو ہم خیرات دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، مٹا دیتا ہے تم سے اللہ تمہارے برائیاں، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت اللہ جسے چاہے. جس کو میرا رب چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے. حکمت سے مراد العلم النافع یؤدی الی العمل، ایسا علم جو نفع مند ہو، انسان کو عمل کی طرف لے آئے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تحقیق دیا گیا جس کو حکمت، بس جس شخص کو دیا گیا حکمت، پس تحقیق دیا گیا بہت بڑا خیر. جس شخص کو دیا گیا حکمت، علم، پس تحقیق دیا گیا بہت کچھ. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر جو صاحب عقل مند. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ تم خرچ کرو گے خرچ میں سے، او نذرتم من نذر، یا نظر اور منت مانو گے منت میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، پس تحقیق اللہ کے ذات معلوم ہے اس ذات کو. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. جو مشرک ہیں، جو غیروں کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، کبھی فلاں کا بکرا، کبھی فلاں دربار کا چکر، کبھی فلاں کے نام پر گائے اور دمبا، یہ سارے مشرک ہیں، ظالم ہیں، ایسے کا کوئی مددگار نہیں. تو غیر اللہ کے نام پر نظر نہ ہو، منت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے نام کا نظر ہو، اللہ کے نام کا منت ہو. اور مشرک جو ہے وہ ظالم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو خیرات کو
پس یہ اچھی ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو چھپاؤ اور دے دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو چھپاؤ، یعنی ظاہر کرنا زیادہ اچھا ہے اور کبھی چھپانا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ صدقہ خیرات اس کے بہت ترغیب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم علاج کرو اپنے بیماروں کو صدقہ کے ساتھ، اور صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی جگہ اور دیتے ہیں۔ اور صدقہ سے کیا ہوتا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، مٹا دیتا ہے تم سے تمہارے گناہ، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خیرات کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے وہ مٹا دیتا ہے۔ کبھی مال کو انسان ظاہر کر کے خرچ کرے، بعض مفسروں نے فرمایا جو صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے ان کو ظاہر کر کے دو، اور جو نفلی صدقہ ہے ان کو چھپا کر کے دے دو۔ اور بعض مرتبہ ظاہر دینے میں نقصان یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو زکوٰۃ دیا ہے اس کو معلوم ہوگا جب اس نے زکوٰۃ دیا ہے تو اس کے پاس اتنا مال بھی ہے، اور بالخصوص اس زمانے میں فتنہ ہے، ڈاکو ہے، چور ہیں اور دشمن ہیں، اور ریا سے بھی خالی ہے، تو انسان چپکے سے دے دے۔ اور کوئی فقیر ایسا بھی ہوتا ہے وہ بہت پرہیزگار، شرمندہ، تو وہ مخفی طور پر تو پسند کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر پسند نہیں کرتا، تو اس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خیرات سے، صدقات سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بعض فقہا نے لکھا کہ اگر گناہ ہو توبہ بھی کرے انسان، خیرات بھی کرے، صدقہ بھی کرے، اور خیرات جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کی ذات جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔